پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس پر ہم ظاہر ہے آج شامی صاحب کا تجزیہ تبصرہ جو ہے وہ شامل کریں گے, کیونکہ جو غزہ جنگ بندی ہے اس پر سلامتی کونسل میں قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے, اور یہ کتنی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے مزید. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک اور نیا ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے جاری کر دیا ہے. پھر یہ کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ کس موڑ پر ہیں, ان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اب بھارت کے خلاف ایک قانونی محاذ کی تیاری بھی کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیونکہ آج جو ہے وہ خطبہ حج دیا گیا مسجد نمرہ میں میدان عرفات میں شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے, اور اس میں جو اہم باتیں انہوں نے کی میں سے بتا دوں, پھر ذرا شامی صاحب سے کہوں, اس سے ہم آغاز کریں کہ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, اللہ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا ہے, شیطان تمہارے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے, دشمن کو معاف کرنا بھی نیکی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو ہے وہ ہم نے اس میں بات نوٹ کی وہ تھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو خصوصی دعا کرائی گئی, جس میں جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا, ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں اور پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں. قربانی کا مہینہ ہے شامی صاحب, اور ظاہر ہے خطبہ حج ہمیشہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. ظاہر ہے دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, اور آج بھی لاکھوں افراد موجود تھے وہاں, 15 لاکھ عازمین, عورتیں بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, بزرگ بھی, جوان بھی. اور جو امام ہیں حج کے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, اور ہم سب یہ بھول ہی گئے ہیں. جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے, دنگا فساد کرنا, فساد فی الارض کرنا, تہمتیں لگانا, آپس میں جنگ و جدل کرنا, ایک دوسرے کے درپے ہونا, ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا, یہ سب باتیں ہم بھول چکے ہیں. ہمارے ہاں علماء کرام جو ہیں وہ بھی سیاسی بیانات میں الجھے رہتے ہیں. اچھا. اور ہماری پوری قوم جو ہے, یعنی پاکستان کی حد تک تو میں کہوں گا کہ ہم پتہ نہیں کن نقطوں پہ اور کن شوشوں پہ الجھے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ روز بروز جو ہے وہ اپنی اخلاقی قدریں جو ہے ان کو کھو رہا ہے, اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنتے جا رہے ہیں. پولرائزیشن, محاذ آرائی, سیاست, کرسی کا کھیل. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے. اور پھر انہوں نے جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کی, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کم کرے. اب دیکھیں 2.5 ارب مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں, اور 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے اسرائیل کی. جی ہاں. اگر سارے مسلمان اسرائیل کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہی ایک سمندر بن جائے. اگر پیشاب کرنا شروع کر دیں تو اس میں غرق ہو جائے اسرائیل. اگر ہے نا اس میں, لیکن ہم بے بسی کی تصویر ہیں. کیوں؟ امریکہ اس کی پشت پر ہے, اور امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے, اور اس سے لڑنے کا یارہ نہیں ہے ہمارے اندر. تو یہ ایک اب اللہ سے دعا کی ہے, ہم کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں. امام صاحب نے بھی دعا کی ہے, آج لاکھوں لوگوں نے دعا کی ہے, اللہ ان کی دعا قبول فرمائے. اب آپ دیکھیں یہ جو قرارداد ہے جنگ بندی کی, سلامتی کونسل کے سارے ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا سوائے امریکہ کے. اس نے اس کو ویٹو کر دیا. 15 میں سے 14 نے حق میں ووٹ دیا, ویٹو کر دیا. غیر مؤثر ہو گئی وہ قرارداد. اور انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے, کیونکہ اس نے حملہ کیا تھا پہلے, اس کی مذمت نہیں کی گئی اس میں. اگر کوئی ممکن ہوتا, اب ہم تو وہاں نہیں تھے, کہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر کے کوئی ایسے الفاظ قرارداد کے ہوتے کہ امریکہ بھی اس پہ دستخط کر دیتا تو مؤثر ہو جاتی, معنی خیز ہو جاتی. لیکن بہرحال اب پھر کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور اپنے جو غزہ کے بھائی ہیں, جو بچے ہیں, دیکھیں تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ڈھانچے بن چکے ہڈیوں کے, خوراک ان کو نہیں مل رہی. ایک یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جنگل بن چکی ہے, کوئی ہلاکو اور چنگیز کا دور واپس آ چکا ہے, اور یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آج پیش قدمی کر لیتے
تو ہم سب ان کے شکر گزار ہوتے. بہرحال اب تو ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. سر وہ ایک طرف تو امن کے دائی بن رہے ہیں, یعنی جب پاک بھارت جنگ کی بات آتی ہے تو وہ اس کا کریڈٹ کئی مواقع پہ لے چکے ہیں کہ جی میں نے جنگ بندی کرائی. یہاں پر ان کا موقف مختلف ہے. اور انڈیا کے حوالے سے تو امن کے وہ دائی ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور یہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان انہوں نے توازن بھی قائم رکھا ہے. اور بھارت جو ہے اس نے جب ان کو اپیل کی جنگ بندی کی تو انہوں نے اس میں مداخلت بھی کی, ان کے وزیر خارجہ نے بھی, اور پھر دوسرے مسلمان ملک جو ہے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, یہ سب مل کے انہوں نے جنگ بندی کرا دی. اور پاکستان نے جب تسخیر کر لیا فضاؤں کو اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا تو پاکستان نے بھی کہا ہم جنگ بندی پر یقین رکھتے ہیں, معاملہ یعنی خراب کرنا نہیں چاہتے, اور جنگ بندی ہو گئی. اب پاکستان دیکھ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف کہ وہ امن جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے, پائیدار امن قائم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اور کس طریقے سے بھارت کو مذاکرات پر لاتے ہیں, مذاکرات کی میز پر بٹھاتے ہیں. انہوں نے اپنے وزیر خارجہ سے کہا تھا نا ایک نشست میں کہ بھئی کب آپ ان کو ڈنر پہ اکٹھا کر رہے ہیں. جی ہاں, سعودی عرب میں جب موجود پاکستان کو تو یہ توقع ہے. اب دیکھیے امریکہ کا جو یوم آزادی ہے 249 سال ہو گئے امریکہ کو آزاد ہوئے. 4 جولائی کو ہوتا ہے نا, 4 جولائی کو. مگر یہ کہ جو پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ہے اس نے 4 جون کو ہی یہ دن منا لیا. کہا جی کچھ چھٹیوں پہ جانے والے ہیں, کوئی سفارت خانے کے لوگ, کچھ مہمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں, یعنی پاکستان کے بہت سے لوگ اویلیبل نہیں ہوں گے, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ 4 جون ہی کو تقریب کر لی جائے. تو ان کی جو چارج دی افیئرز ہیں یعنی ایکٹنگ سفیر ہیں نیٹلی بیکر, انہوں نے ایک اچھی تقریر کی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر روشنی ڈالی. اور پھر ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بڑی عمدہ تقریر کی. وہاں ہمارے بہت سے سیاستدان موجود تھے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, حسن اقبال بھی تھے, اور وزراء تھے, اپنے محسن نقوی صاحب بھی, بٹو صاحب بھی, مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے, ہم بھی حاضر تھے وہاں. اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم نے تفصیل سے روشنی ڈالی اور کہا کہ پریزیڈنٹ سے وہ توقع رکھتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, وہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے, اور وہ امن کے ان کو مین آف پیس قرار دیا, مرد امن ہیں. اور ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے یہاں تو انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے, اور جنگ بندی کاش غزہ میں بھی کرا دیں. تو بہرحال یہاں اب پاکستان اور جو امریکہ ہے اس کے تعلقات کی کہانی بھی بڑی عجب ہے. امریکہ ان اولین ملکوں میں شامل تھا جو آزادی کے بعد پاکستان کو جنہیں تسلیم کیا, اور پاکستان سے پھر بڑے گہرے تعلقات امریکہ کے قائم ہوئے. لیکن اتار چڑھاؤ اس میں رہا نہیں, اتار چڑھاؤ آتا رہا, لیکن ابتدائی جو 1965 تک تو اتار چڑھاؤ کے بغیر تعلقات چلتے رہے. سیٹوں کا رکن رہا پاکستان, سینٹوں کا رکن رہا, اور پورا جو ہماری جو بلڈ اپ ہے اپنا, ہماری فوجی امداد کی, انہیں ہماری معاشی امداد کی, ہماری جو صنعتیں ہیں ان کو کھڑا کیا, اس میں تعاون کیا ہماری. اور یہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہمارا جو تھا وہ ہمارے اوپر اس کا بوجھ نہیں تھا 1965 تک. اور اس لحاظ سے پھر ہماری فوج جو ہے ایکوپ بھی ہوئی, منظم بھی ہوئی, اور ایک بڑی طاقتور فوج کے طور پر اس نے پاکستان کی حفاظت کی. کیونکہ پہلا دن یہی تھا کہ انڈیا جو تھا, انڈیا نے جب پاکستان کو آنکھیں دکھانی شروع کی اور پہلے دن سے جھگڑے شروع کر دیے, اور کشمیر کا جھگڑا ہو گیا, نہری پانی کا جھگڑا ہو گیا, تو پھر اس کے بعد پاکستان کو ایسے دوستوں کی تلاش شروع ہوئی جو اس کو اس کے دفاع میں مدد دے سکیں. تو سوویت یونین ایک بڑی طاقت تھی اس وقت, یا امریکہ تھا, اور سوویت یونین کے تعلقات جو تھے انڈیا سے بہت قریبی تھے, اور وہ پاکستان کو یعنی فوجی امداد دینے کو تیار نہیں تھا. تو پاکستان لیاقت علی خان امریکہ گئے اور امریکہ کے ساتھ دوستی کی,
بنیاد رکھی اور لیاقت علی خان کو لینے کے لیے لندن، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرومین تھے امریکہ کے، ہیری ٹرومین، انہوں نے ان کا خصوصی طیارہ لندن آیا تاکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو لے کے جائے. ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان بھی ان کے ساتھ تھی. 3 یا 4 افراد تھے ان کے تو ڈیلیگیشن میں. تو پھر لیاقت علی خان نے بڑا تفصیلی دورہ کیا ہے امریکہ کا، اور ایک ایک ریاست میں جا کے وہاں مجلس قانون ساز سے خطاب کیا ہے، پاکستان کا کو متعارف کرایا ہے. پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، جو جمہوری طریقے سے وجود میں آیا ہے. تو پوری دنیا نے بڑی امید سے پاکستان کو دیکھا. پھر ہوائی اڈے پہ خود پریزیڈنٹ ٹرومین نے استقبال کیا لیاقت علی خان کا. تو بہرحال امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کچھ، پھر 1965 کی جنگ آئی، اس وقت امریکہ نے ہماری فوجی امداد بند کر دی اور ہندوستان کی بھی بند کر دی. ہندوستان تو لیتا نہیں تھا کچھ امریکہ سے امداد. ہمارے پاس اسلحہ امریکی تو ہمارے پاس تھا، ہندوستان کے پاس تو سوویٹ اسلحہ تھا. ہمیں شکایات پیدا ہوئیں. پھر آگے چلے بعد جب ہندوستان کے اور چائنا سے اس سے پہلے جو تعلقات خراب ہوئے اور لڑائی کی نوبت پہنچی، اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان سے پوچھے بغیر اسلحہ دینا شروع کر دیا انڈیا کو. اور اس وقت تو پنڈت نہرو نے کہا بھائی جہاز نہیں چاہیے، پائلٹ بھی چاہیے بالکل جو ان کو چلا سکیں، مین بیہائنڈ دی مشین. تو امریکہ کے اور تعلقات ہمارے زیر و بم کا شکار ہوتے رہے، نشیب و فراز سے گزرتے رہے. سر جو 2 ممالک ہوتے ہیں، اور پھر وار آن ٹیرر جو ہے اس کے درمیان بھی، پھر افغانستان میں جب سوویٹ فوجیں آئیں تو اس کے دوران پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور سوویٹ فوجوں کو واپس دھکیلا اور افغانستان جو ہے آزاد ہوا. پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن آئے، طالبان، ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال پاکستان جو ہے اس نے وار اور ٹیرر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 90,000 جانیں کھوئی ہیں اور 150 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے. یہ اس وقت ہماری جو کمر پہ بوجھ ہے نا قرض کا 150 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور وہ سارا بوجھ جو ہے وہ اسی وار آن ٹیرر کا پیدا کردہ ہے. تو بہرحال اب اس وقت جو ہماری امریکن چارٹی افیئرز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک نئی شروعات ہو رہی ہے، تعلقات ایک نیا رخ لے رہے ہیں. شامی صاحب یہ ہر دفعہ ویسے کہا نہیں جاتا جب بھی، یعنی وہ جب مد و جزر رہتا ہے تو اس کے بعد جب ٹھیک ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ. اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 ممالک کے درمیان جو یعنی کہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ مفاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا امریکہ کو ہمارا ان کا مفاد جو ہے اس خطے میں استحکام ہونا چاہیے، افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں چھڑنی چاہیے. 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. تو بہت سے ہمارے ان کے، اور پھر اس وقت تو آپ دیکھیں معیشت کے میدان میں بھی ہمارا ان کا تعاون ہے. یہ کرپٹو کرنسی جو ہے اور بٹ کوائن جو ہے انہی کو فالو کر رہے ہیں، امریکہ کو فالو کر رہے ہیں ہم. اس میں بھی ہمارا ان سے تعاون ہو رہا ہے. وہ بلال بن ثاقب جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس بھی گئے ہیں، امریکہ کے دورے پر ہیں. تو میرا مطلب امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلق، اور امریکہ جو ہے پاکستان کی ایک بڑی منڈی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے 5 سے 6 ارب ڈالر ایکسپورٹ جو ہے یہاں سے ہماری مصنوعات ہوتی ہیں. تو امریکہ جو ہے اس سے ہم کوئی اس سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، اور امریکہ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت جاری رہے. اور امریکہ دیکھیے ایک عجب ملک ہے، ایک منفرد ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے 250 سال 249 سال پہلے آزاد ہوا، ریاست متحدہ امریکہ قائم ہوئی. دیکھیے یہ ریاست جو ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی رنگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی. اور یہ ایسی ریاست ہے جو مسلسل قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس میں شہری جو ہیں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھر سے جو کم وسیلہ لوگ ہیں وہ امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور امریکہ اور اپنے لیے اپنی زندگی سنوارتے ہیں. پھر جو ٹیلنٹ ہے دنیا بھر کا ٹیلنٹ جو ہے امریکہ کو اٹریکٹ کرتا ہے. دنیا سے لوگ جاتے ہیں، امریکی بن جاتے ہیں. بڑے بڑے بلینئر جو ہیں پاکستان سے، وہ وہیں پہ ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، چین سے، اسپانیہ سے، اور سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، افریقہ سے،
جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں, امریکہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اپنا شہری بنا لیتا ہے اپنی کو, اور وہ بنتے چلے جاتے ہیں. ایک مسلسل پروسیس ہے. کسی دوسرے ملک میں, کسی دوسری قوم میں اس طریقے سے نیا خون داخل نہیں ہو رہا جس طرح امریکہ میں ہو رہا. بالکل, لیکن وہی سب کچھ دیکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ سر اب ذرا سختیاں کر رہے ہیں. امریکہ جو تھا جمہوریت کا علم بردار تھا, انسانی حقوق کا علم بردار تھا, لیکن اس سے بڑا صدمہ بھی پہنچا ہے, اس سے ہمیں شکایات بھی پیدا ہوئی ہیں. اس کا رویہ جو ہے وہ مطلب یہ کئی معاملات میں تجاوز کیا ہے ان حدود سے. لیکن بہرحال امریکہ جو ہے یعنی اس کے دروازے کھلے ہیں ہر یعنی پوری دنیا کے لیے, اور پوری دنیا جو ہے اس سے بزنس کر رہی ہے. پوری دنیا وہاں ایکسپورٹ کر رہی ہے, اپنا مال بیچ رہی ہے, اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک مارکیٹ بنا ہوا ہے. یہ کوئی اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں امریکہ سے جڑی ہوئی ہیں. ابھی جو چائنا جو ہے, جب چائنا کے اور امریکہ کے درمیان تعلقات استوار ہوئے رچرڈ نکسن کے دور میں, اور اس وقت پاکستان نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا. ہنری کسنجر خفیہ طور پر یہاں سے پہنچے پاکستان سے, پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. پھر کیا ہوا, امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تعلقات کا آغاز ہوا تو وہاں چائنا میں انویسٹمنٹ شروع ہوئی. پھر چائنیز جو چیزیں ہیں اشیاء جا کے بکنے لگی امریکہ میں, تو چائنا جو ہے اس کی یہ معیشت مستحکم ہوتی چلی گئی, اور امریکہ جو ہے اس کو بھی سستی اشیاء امریکیوں کو ملی. تو ایک دوسرے سے مل کر چائنا بھی آگے بڑھا ہے اور امریکہ نے بھی اپنی معیشت کو مستحکم کیا. سر میں ایک یہ جو دیکھیے یہ جو منظر ہے, یہ آپ اس پہ غور کریں ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے, کوئی دوسرا ملک اس معاملے میں امریکہ کے ہم پلہ نہیں ہے. تو آپ جائیں, آپ وہاں پیدا ہوئیں, اگر آپ پیدا ہو جائیں تو آپ شہری بن گئے امریکہ کے, پاسپورٹ مل گیا, پاسپورٹ مل جائے گا, اور آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. اگر آپ پیدا نہیں ہوئے شہری بن گئے تو صدر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور آپ جہاں سے بھی جائیں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے جھٹک دیا, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جو امریکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوگا وہ امریکہ کا شہری بن جائے گا. سر میں ذرا اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن ایسا ملک جو ہے تو ہم اس سے بہت کچھ شیئر کرتے ہیں, بہت جو انسانی حقوق ہیں, جمہوریت ہے, یہ قدریں شیئر کرتے ہیں, اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ہم اچھے لمحات کا ذکر کرتے ہیں. سر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو ان کے ذکر پھر وہ وکی لیکس جیسی جگہوں پہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کا بھی نام آیا تھا کہ جی ہم بھی حاضر ہیں, مطلب ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو مولانا ایک باعزت آدمی ہے, باعزت سیاستدان ہے, ان کا بھی حق ہے. وہ جی وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں, زرداری سے بھاگ گئے, وگرنہ وزیر اعظم بن جاتے. تو مولانا بھی دیکھیے اسی طرح سیاستدان ہیں جس طریقے سے دوسرے سیاستدان ہیں, تو وہ بھی ایک ڈیل کرتے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے کہ جو مختلف طاقتیں ہیں ان سے کیسے معاملہ کرنا ہے. لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف مولانا صاحب ظاہر ہے وہ غزہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کے خلاف بھی کرتے ہیں, لیکن وہ وہاں اس تقریب میں بھی موجود ہیں, فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا دن ہے, اس کو انہوں نے بلایا گیا, وہاں شرکت ہوگی, اپنے جذبات کا اظہار کریں گے, اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچائیں گے. وہاں تقریب میں شرکت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل گئے, ان کے ہمنوا بن گئے. آپ کسی کی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارا ملبہ آپ کے اوپر گر گیا اس کی شخصیت کا, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ذرا مولانا کو بھی, مولانا جو لوگ ہیں ان کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. یہ جو آپ لوگ ہیں نا جو سو کالڈ لبرلز, یہ مولویوں کو بغیر داڑھی والے مولویوں کو انسان نہیں سمجھتے. یہ مولویوں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ بھی سانس لے سکیں, وہ بھی ہاتھ ملا سکیں, وہ بھی تعلقات استوار کر سکیں, وہ بھی تبادلہ خیال کر سکیں. ان کا بھی یہ حق ہے. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. چلیں سر ٹھیک ہے, اس پہ کسی اور دن بحث کریں گے. اچھا سر, میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ تو سر ریورس گیئر لگا رہے ہیں اس کو. وہ سفری پابندیاں بھی لگا رہے ہیں 12 ممالک پر, جس میں ایران بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے. اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو کولوراڈو میں 1 جون کو ایک واقعہ پیش آیا, اس کے جواب میں یہ سفری پابندیاں لگی ہیں. دلچسپ بات سر یہ ہے کہ وہ شخص صابری سلیمان جس کا نام ہے, جو کولوراڈو میں واقعہ ہوا, جس کو حراست میں لیا گیا, 45 سالہ شخص, اس کا تعلق مصر سے ہے. سر وہاں پر وہ ایک ریلی نکال رہے تھے اسرائیل کے حق میں, تو وہاں پر مطلب یعنی کہ گولی مار دی نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو سر اس نے فری پیلسٹائن کا وہاں نعرہ بھی لگایا. مسئلہ یہ ہے کہ
یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ اور ہے. یہ اللیگل امیگرینٹ تھا. یہ جو جنونی ہے اور اللیگل امیگرینٹ ہے, ہاں جی, اگر وہ گولی مارے کہ گولی تو مارنی نہیں چاہیے کسی کو نا. صحیح. امریکہ میں تو کیونکہ اسلحہ جو ہے وہ عام ہے, اس کے اوپر پابندی کا قانون پاس ہی نہیں ہوتا وہاں. امریکی خود آزادی کا حصہ سمجھتے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیے گولی چلانا تو کسی کا حق نہیں ہے نا, اور اگر آپ گولی چلائیں گے تو پھر تو اپنے لیے بھی کانٹے آپ بکھیریں گے, اپنی راہ میں بھی, دوسروں کی راہ میں بھی بکھیریں گے. باقی یہ ہے کہ دیکھیے یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں, کیا احکامات دے رہے ہیں. وہ امریکہ کے صدر ہیں, امریکہ ان کا ملک ہے, وہاں کی عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, لوگ وہاں جائیں گے, دروازے کھٹکھٹائیں گے. امریکہ کے معاملات ہم نے تو نہیں چلانے نا, ہمیں تو اپنا ملک چلانا ہے نا. بالکل. تو ہم اپنا ملک جو ہے لیکن بہت سے لوگوں کا سر اس کی فکر کرنی چاہیے نا, اپنے ملک کی. اور امریکہ جو ہے اگر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہو سکے گی, کیا نہیں ہو سکے گی. ہمیں قاضی جی کو دبلے شہر کے اندیشے میں اتنی پریشانی ہمیں کیا ہے. سر لوگ جو جا رہے ہیں ویزا پالیسی سخت ہو جاتی ہے. آپ کو تو امریکہ میں تو جا رہے ہیں, یہ کوئی آپ کا بنیادی حق ہے, یہ کوئی کسی ملک کے شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ دوسرے ملک میں جائے. وہ دوسرا ملک جو کوئی بھی ہو اس نے تو اقدامات کرنے ہیں نا, وہ نہیں فرسٹ امریکہ فرسٹ وہ کہتے ہیں. اپنا ویزا دے یا نہ دے. اب سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں جا کے دکھائیں, آپ کویت میں جا کے دکھائیں, یہاں پہ تو سر پھر ملتی نہیں ہے, نیشنلٹی نہیں ملتی وہاں پہ, جو مرضی ہر کریں. ملک اب جا کے شاید کچھ ہوا ہے, اس کو حق حاصل ہے, وہ ویزا اپنے طریقے سے دے گا نا. صحیح. ہم یہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر تعصب کی بنیاد پر اور انات کی بنیاد پر کسی ملک کے خلاف آپ کاروائی کرتے ہیں, اس پر صدائے احتجاج ضرور بلند ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے انتظامی اقدامات کر رہے ہیں تو آپ جانے, آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے سر. فی الحال تو وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے. اپنے ملک کو سنوارنا چاہیے نا, اور اپنے ملک کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور اپنے ملک پہ جان لڑانی چاہیے. ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ اس میں بھی ترقی کرنے کا بڑا ایک موجود ہے جوہر. بالکل سر. لیکن ان کا کیا کریں جو ہمارے ملک کی طرف یعنی کہ میلی نگاہوں سے دیکھتا ہے, وہ ہے بھارت. وہ کیا کر رہا ہے, اور پاکستان اب اس یعنی کہ سفارتی محاذ کے بعد اب قانونی محاذ کی تیاری کرے. سر ایک بریک لے لوں. بھارت اگر میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو آپ بھی میلی آنکھ سے دیکھ لیں. آنکھ میلی کر آپ کی آنکھ بھی تو موجود ہے نا, آپ بھی ویسی آنکھ ڈال لیں. ٹھیک ہے. اب کیا کر رہا ہے پاکستان سر, ایک بریک. اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے, جس نے ڈالی بری نظر ڈالی, لیکن وہاں تو اچھی صورت بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ششی تھرور جیسے وہاں پر لوگ ہیں. سر ایک بریک لیتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ گئے. ویلکم بیک. شامی صاحب, جنگ کے محاذ پر کامیابی, اس کے بعد سفارتی محاذ پر کامیابی, اور اب پاکستان قانونی محاذ کی بھی تیاری کر رہا ہے. دیکھیے تو قانونی محاذ تو دیکھتے کیا ہوگا کیا نہیں ہو سکے گا. جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہاں دورہ کر رہے ہیں, اقوام متحدہ کا دورہ کیا, ان کے زیر قیادت ڈیلیگیشن, اب وہ واشنگٹن میں ہیں. دیکھیے انہوں نے ایک چھکا لگا دیا. اچھا. انہوں نے کہا ISI اور را مل کر ایسا میکنزم بنایا جائے, مل کر دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی تحقیقات کریں اور دہشت گردیوں کی روک تھام کریں. پاکستان کی اس سے بہتر پیشکش نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کہہ رہا ہے پہلگام واقعے کی تحقیقات کرا لو اور آئندہ کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم بنا لو, اور ہم خوش, ہمارا خدا خوش. اب انڈیا کی کورٹ میں بال ہے, لیکن بہرحال اب پاکستان جائزہ لے رہا ہے کہ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, کیا انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وزیر 15 رکنی. جی ہاں. عامر عبداللہ صوفی صاحب. جی سر, میں صرف ہاں جی یہ خبر کیونکہ محمد اشفاق صاحب نے دی ہے, اور اس کے اوپر ہم ذرا قانونی رائے لے لیتے ہیں. عامر عبداللہ صوفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم صوفی صاحب. جی وعلیکم السلام. صوفی صاحب یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس بات کا جائزہ لے کہ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت انڈیا کے خلاف, جو اس نے پاکستان پر حملہ کیا ہے, جو یہاں بے گناہوں کو مارا ہے, جس طرح پر دریائی پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے, بلکہ بدوں میں خود معطل کر دیا ہے. تو آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ شامی صاحب. بیسیکلی ہائی پاور کمیٹی کا جو ٹرمز آف ریفرنس سامنے آئے ہیں وہ ایویڈنس کلیکشن ہے کہ کیونکہ انڈیا کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا دانستہ, اور ڈکلیئر کر کے اور کہہ کر کہ ہم شہری آبادی میں اٹیک کر رہے ہیں, اور اس میں میزائل اور دوسرے جو ہتھیار تھے ان کا استعمال ہوا,
اور ان ہتھیاروں کی وجہ سے جو بین الاقوامی قانون ہے جنگ کا، جس کو ہم جنیوا کنونشن یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں، اس کی سیریس وائلیشنز ہوئی ہیں، جس میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پروپورشنالٹی کا پرنسپل، ڈسٹنکشن کا پرنسپل اور اس جیسے باقی قوانین کی ریکوائرمنٹ کی یکسر جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی جانب سے شہریوں کی، بچوں کی، خواتین کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب ان تمام طوائف کو اکٹھا کرنے کے لیے باضابطہ طور پر جس طریقے سے بین الاقوامی کمیونٹی اس لینگویج کو سمجھتی ہے، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے انیشیٹو لے کر تمام جو حکام ہیں پولیس کے اور باقی لا انفورسمنٹ کے اور جو ایگزیکٹو برانچ کے، ان کو اکٹھا کر کے یہ پابند کیا ہے کہ آپ یہ سب کلیکشن آف ایویڈنس کریں، اور اس کی روشنی میں پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کہا کیسے اور کیسے معاملات کو پاکستان نے آگے لے کے جانا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایسا معاملہ ہے یعنی جس کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور جس پہ بھارت کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ جی، کافی سارے اقدامات جو ہیں ان کے امکانات موجود ہیں جو بھارت کے خلاف کیے جا سکتے ہیں، جو انڈیویجول عہدے داران ہیں ان کے خلاف بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہی میرا خیال ہے یہ سارا اسسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے اقدامات ہیں، پھر اس پر حکومت ایونچولی فیصلہ کرے گی کہ کون سا اقدام ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی اور خطے کے کانٹیکسٹ میں سوٹیبل ہے یا نہیں، یہ جو سیکوینس ہوگا اس کا۔ اس کا فورم کیا ہوگا؟ قانونی فورم؟ جی، قانونی فورم اس میں اقوام متحدہ کے جو لیگل فورمز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کی بابت بھی ایگزامن کیا جائے گا، ایون جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہے اس کی کلیکشن کے بھی اختیارات انہوں نے دیے ہیں ٹرمز آف ریفرنس میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ڈیٹا میزائلز کے فائر وغیرہ ہونے کا، یہ تمام کا تمام ڈیجیٹلی اویلیبل ہو کر ڈاکیومنٹ ہو جائے گا پولیس کی آفیشیل فائلوں میں، اور پھر اس کے ساتھ جو ایفیڈیوٹس وکٹمز کے جو لواحقین ہیں وہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو پھر جس طرح میں نے کہا پھر مختلف آپشنز حکومت کے سامنے ہوں گی کہ اسے کس فورم پر لے کے جانا ہے۔ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جی، سزا تو بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاست کی رسپانسبلٹی، پہلی پوزیشن تو یہ ہوگی پاکستان کی کہ انڈین ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز ہر ریاست ٹیکنیکلی بڑی رسپانسبل بیہیویئر اس سے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، یہ انتہائی ارسپانسبل بیہیویئر تھا۔ اس کے بعد پھر اگر یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ اس کے اقدامات کے آرڈرز، ایگزیکٹو آرڈرز جو تھے وہ حکام نے دیے تھے جس میں عہدے داران ہیں، اس کے لیے پھر جو ہے نیکسٹ اسٹیپ ہوگا، ہو سکتا ہے حکومت قانون سازی کرے کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے یہیں پر ہی کوئی اسپیشل کورٹ بنا سکتی ہے، ایسا کورٹ جس کے اختیار جو ہے وہ تمام معاملات پہ جا سکتا ہے۔ حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ آگے جاتے ہوئے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انڈیا کے اندر ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے یہاں پر کوئی فورم، کوئی کورٹ قائم کر سکتی ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوا، باقی سو یہ مختلف آپشن حکومت کے سامنے میرا خیال ہے۔ 9/11 کے بعد بھی وہ جو وکٹم فیملی تھی انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بھی جو ہے وہ کیس کیا تھا۔ جی، وہ تو آپ ایگزیکٹلی وہ تو پاکستان، لیکن آپ کو وہ تھوڑا سا اختیار قانون میں امینڈمنٹ کر کے کرمنل پروسیجر کورٹ میں دینا ہوگا، ساتھ ساتھ اگر ملک سے باہر آپ نے اس نوعیت کے کیسز کرنے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ یو ایس کا لا اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، EU کے لاز میں کچھ پروویژنز موجود ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان جب یہ طوائف سارے اکٹھے ہو جائیں گے لیگلی اسپیکنگ، پولیس کی فائلوں میں صرف تصاویر اور یہ ڈوزیئر کی فارم میں نہیں بلکہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کی صورت میں، اس کے بعد حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے کو اور آگے کیسے لے کے جانا۔ ٹھیک ہے عامر بلال صوفی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ آپ دیکھیں پاکستان جو ہے اور انڈیا ہمسائے ہیں، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، ان کا مستقبل امن سے جڑا ہوا ہے، ہم امن کے دائی ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ انڈیا کو ہمارا ہاتھ بٹانا ہوگا، ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے ساتھ رہنے کا ہنر سیکھنا ہوگا، یہ انڈیا کا اپنا فائدہ اس میں ہے۔ فی الحال تو اپنا ہنر سر وہ ششی تھرور صاحب دکھا رہے ہیں، وہ بھیجا کس لیے تھا ان کو وہاں پہ مودی کا گن گانے کے لیے، وہ وہاں پہ گانے گا رہے ہیں تقریب میں، اور بھارت میں بڑی اس پہ جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ہر دل جو گانا گائے گا وہ خود بھگتے گا اس کا۔ اب ششی تھرور کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ کوئی یعنی انڈیا جو ہے ہم کہہ رہے ہیں تحقیقات کراؤ، ہم کہہ رہے ہیں مشترکہ فورم بناؤ، ہم کہتے ہیں امن کی بانسری پہ جاؤ، اور وہ جنگ کا راگ الاپ رہے ہیں، تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، اور بیس بھی جو ہے اس کی کوئی نہیں ہے۔ پر آج جی سر، ہمارے بابائے پنجابی ہیں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، اچھا
ان کا یوم ولادت ہے، وہ 5 جون 1905 کو پیدا ہوئے تھے، 74 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اچھا، گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ صحیح۔ ہمارے سہیل احمد صاحب اور ہمارے عزیزر جان سہیل احمد صاحب عزیزی عرف عزیزی، اور بڑے پاکستان کے بڑے دانشور، اور پھر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں گجرانوالہ کے، ان کے نانا تھے۔ صحیح۔ اور ان کی آج یوم ولادت ہے ان کا، اور اسے منایا جا رہا ہے۔ اور بہت بڑے شاعر تھے، نقاد تھے، مورخ تھے، قومی شاعری بھی کی۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا، ان کا جو کلام تھا مجموعہ چھپا معاطے، معاطے کا مطلب ہے آگ یعنی بامبڑ، معاطے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جو کام مصدر سے حالی نے کیا ہے وہی کام ان کی شاعری پنجابی میں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی شاعری نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور کیا ان کا شعر ہے، رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے حسن سارے، تو جاویں تے رون۔ واہ، یہ ان کا پیغام تھا۔ اور کیا نعت کا ان کا شعر ہے، مولا خدا دے نور دی پوری ضیا تسی، مولا خدا دے نور دی پوری ضیا تسی، بعدت خدا تے ہو تسی، جے نہیں خدا تسی، بعدت خدا تے ہو تسی، جے نہیں خدا تسی، یعنی آپ خدا تو نہیں ہے، خدا کے بعد یعنی بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو کمال کے شاعر ہیں، اور کمال کے مورخ ہیں، کمال کے نقاد ہیں۔ صحیح۔ اور بہت کچھ لکھا انہوں نے، بڑی کتابیں ان کی شائع ہوئی۔ پنجابی کا ادبی جو تھا رسالہ، سب سے پہلا پنجابی ادبی رسالہ پاکستان بننے کے بعد پنجابی کے نام سے انہوں نے شروع کیا۔ مولانا عبدالباری سالک بھی ان کے ساتھ تھے، بڑے بڑے لکھاری تھے وہاں۔ تو ایک پرورش کی ہے پنجابی لکھنے والوں کی، ایک نسل کی، اور آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے۔ اور ہمیں پنجابی زبان جو ہے، ہم تو پنجابی کیا کریں، ہم تو اردو کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زبانیں جو ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو ہمیں اپنی ماضی سے جوڑتی ہیں، ہمیں اپنی زمین سے جوڑتی ہیں، ہمیں اپنی تاریخ سے جوڑتی ہیں۔ زبانیں اگر ہم بھول جائیں گے، ان کو کھو بیٹھیں گے، تو پھر تو ہمارا ہم ایک کٹی پتنگ کی طرح بس اڑتے پھریں گے۔ کٹی پتنگ۔ سر بس لاسٹ منٹ ہے، آج 5 جون اور خبر آنی تھی، کوئی خبر نہیں آئی اڈیالہ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جی، بانی آج ان کی اپیل تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ سزا معطل کر دی جائے۔ ہاں جی، درخواست بڑی مشکل سے لگی تھی، جنوری سے کوشش کر رہے تھے، اب جا کے جو ہے وہ باری لگی ہے۔ وہ نیب کے پروسیکیوٹر آئے، ان کا جی ہمیں تو آپ یہ اطلاع ملی ہے، کل رات کو کہہ رہے ہیں پتہ، اور ہمیں کل رات کو اطلاع ملی ہے، ہمیں وقت دیا جائے، اور 11 جون تک کا وقت دے دیا۔ اب کھوسا صاحب کہتے ہیں، اور وہ ہمارے سلمان صفدر صاحب، وہی یہ تو بس 2 منٹ کی بات ہے، جو ہی کیس لگے گا وہ سزا معطل ہو جائے گی۔ اب یہ وکیل حضرات جو ہیں، یہ وکیل بن کے رہیں تو اچھا ہے، جج نہ بنے، اسی لیے مسائل جو ہیں الجھتے ہیں۔ سر بہرحال ہماری بھی دعا ہے کہ یہ کیس لگے، سزا معطل ہو، عدالت کو توجہ دے، اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں۔ اب تو لگتا ہے کہ عید جو ہے، یہ عید بھی سلاخوں کے پیچھے گزر جائے گی، تو سلاخوں کے پیچھے ان کو ہماری عید مبارک، عید قربہ مبارک، اور سب کو دیکھنے والوں کو بھی مبارک، اور سننے والوں کو بھی مبارک۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی دینے کی اور قربانی کی روایت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں سے قربانی نہ مانگیں، اپنی قربانی دیں، انا کی بھی قربانی، اپنی انا کی، اپنی ذات کی، اپنے تکبر کی قربانی دیں، اور اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کریں گے تو پھر ہی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب، آپ کو بھی عید مبارک۔ نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، ان کو بھی عید مبارک۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں، ان کو بھی عید مبارک۔ وہ عید منانے سعودی عرب چلے گئے، اور
صحیح. باقی یہ ہے مریم بی بی یہاں ہیں, ان کو بھی عید مبارک. بلاول بھٹو امریکہ میں ہوں گے, اور مسدد ملک بھی ان کے ساتھی بھی, ان کو بھی عید مبارک. ٹھیک ہے, سب کو عید مبارک. ہمارے یا وہاں والے ہیں جہاں رہ رہے ہیں, سب کو عید مبارک. عید مبارک. انشاءاللہ سر عید کے بعد ملاقات ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.